کل میں آپ کا ایک جو آرٹیکل میں پڑھ رہا تھا اس کے اندر جو اس کا عنوان تھا ریسکیو پاکستان، لیکن اس کے اندر آپ نے جو چند ایک چیزیں مینشن کی کہ یہ جو بھنگڑا ڈالا جا رہا ہے موجودہ حکومت کی طرف سے یہ مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے یہ بھی بتایا کہ جو امپورٹ جو ابھی بل بڑھے گا، جو اتنی زیادہ وہاں پہ سٹاک پائل ہوا ہے کراچی پورٹ کے اوپر، اس کا کیا بنے گا۔ آپ نے یہ بھی کہا کہ ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی کی جو 6.5 بلین وہ ناکام ہوئی اور آپ 3 بلین لے کے بنگڑے ڈال رہے ہیں۔ تو سر اوور آل ذرا کامنٹ کر دیجیے گا، یہ جو ڈیل ملی ہے اس کا کیا اثر ہوگا پاکستان کی معیشت کے اوپر، چیلنجز ہمیں آئندہ موجودہ حکومت کیئر ٹیکر اور آنے والی حکومت کو کیا دیکھنے پڑیں گے؟ جی بہت شکریہ۔ وقتی طور پہ تو جو ڈیفالٹ کا ایک خطرہ تھا، پاکستان کے دیوالیہ ہونے کا خطرہ تھا، وہ تو کچھ ٹل گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا گزشتہ چند مہینوں میں مختلف اوقات پر پاکستان کا موازنہ سری لنکا سے بھی کیا گیا، ویسی صورتحال ابھی فی الحال ہونے نہیں چلی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پاکستان کے مسائل حل ہو گئے ہیں۔ پاکستان کی معیشت ابھی بھی بڑی سست روی کا شکار ہے، اور پاکستان کی معیشت کس طرح ریکور ہوگی، جو مالی سال نیا اس مہینے شروع ہوا ہے، یہ پچھلے سال کے مقابلے میں اس میں ٹارگٹ ریونیو کلیکشن کا 30% زیادہ رکھا گیا ہے۔ یہ اتنی سست روی کی صورتحال میں یہ 30% زیادہ ریونیو کہاں سے اکٹھا ہوگا، ٹیکس کا ریونیو، یہ سب کے سب سوالات ہیں، اور ملک میں ایک بے یقینی کی بھی کیفیت ہے۔ اس بے یقینی کی کیفیت کے نتیجے میں اس وقت مشکل ہے یہ سمجھنا یا سوچنا کہ کوئی بھی سرمایہ کار یہاں پہ آ کے ایک لمبے عرصے کے لیے سرمایہ کاری کرنا چاہے گا جب تک کہ یہ بے یقینی ختم نہ ہو۔ تو بہرحال وقتی طور پہ ڈیفالٹ کا خطرہ ٹل گیا ہے، شرائط بڑی کڑی ہیں، یہ IMF کا پروگرام کو آسان نہیں ہوگا اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ، لیکن آگے کہاں جانا ہے ابھی اس کو دیکھنا ہے ہمیں۔ بخاری صاحب، آپ کے پاس وہ نسخہ کیمیا کیا ہے ملک کے اندر یہ جو بے یقینی کی کیفیت ہے اس کو ختم کرنے کے لیے؟ مسائل وہی پرانے ہیں، ہمیں یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے کہ ہمیں مسئلہ پتہ نہیں ہے، اور یہ بھی مسئلہ نہیں ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ مسئلے کا حل کیا ہے۔ اچھا، آپ کے پاس اگر کوئی نسخہ ہے تو آپ بھی بتا دیں تاکہ کچھ عوام کو یقین تو ہو کہ یہ جو چلیں ایک اچھی خبر ہے، دیوالیہ جو پن ہونا تھا اسے تو ہماری بچت ہوگی۔ اب ظاہر ہے تو آپ کو ڈاکٹر اشفاق اصل 1500 دفعہ کہہ چکے کہ نہیں ہونا تھا، لیکن جو سب اگر آپ خدا نخواستہ اگر آپ کے پاس یہ نہ ملتی، یہ جو ڈیل ہے، یہ جو IMF کے ساتھ جو ڈیل اگر نہ ملتی تو ظاہر ہے پھر مسائل تو پیدا ہونے تھے اور کافی زیادہ تھے۔ اللہ نہ کرے، لیکن جو یہ ان کا نقطہ نظر ہے نا کہ ہم نے کوئی قلعہ فتح کر لیا ہے، یہ دیکھیں سنیں ذرا وہ کیا فرما رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب، وہ کہہ رہے ہیں ہم تو وہ قرضے دینے والے بنے جا رہے ہیں۔ سنیں ذرا۔ ہم ایک ہو جائیں، محنت، امانت اور دیانت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں، پاکستان کو پھر قرضے لینے کی ضرورت نہیں ہوگی، پھر وہ وقت آئے گا کہ ہم دوسروں کو قرض دیں گے انشاءاللہ۔ جی بخاری صاحب۔ بھائی سوچ تو بڑی اچھی ہے، سوچ تو میری بھی اچھی ہے، آپ کی بھی اچھی ہے، لیکن وہ ہوگا کیسے کہ وہ وقت آئے گا اور ہم نہیں تو جو پہلے تین انہوں نے جو لفظ کہے ان کا کیا کرنا ہے؟ یہ تو آپ بہرحال خود ہی اس کا کوئی جواب دیکھ لیں، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ میں نے کون سا جواب ہے؟ میں کہتا ہوں اکانومی اور سیاست فرق اور اسٹیبلٹی بے یقینی اس وقت ختم ہوگی جب آپ کے لوگوں کو اطمینان ہوگا، آپ کی عدالتوں پر انصاف ہوگا اور لوگوں کو رول آف لا کے تحت ڈیل کیا جائے گا، اور ان کے ساتھ دفتروں میں اور گھروں میں جانوروں کا سلوک نہیں ہوگا۔ اچھا بخاری صاحب، آپ ملک کے اندر جو ہے انتخابات ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اس کے اوپر کافی ابھی بھی لوگوں کو یقین نہیں ہے، بے یقینی ہے۔ بے یقینی تو ہے خاور صاحب، لیکن وقتی طور پہ تو ہمیں بہرحال جو حکومت کہہ رہی ہے، اور یہ بھی ہے کہ جو PDM میں جماعتیں شامل ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی ایک بڑی جماعت ہے، اور ان کے جو قائدین ہیں ان سے جب بھی بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ تو بالکل یعنی اس بات پر ان کا یقین ہے کہ پاکستان کے انتخابات، اگلے انتخابات وقت پہ ہونے چاہیے، اور جیسے کہ حال میں اطلاعات ہیں کہ جو دبئی میں میٹنگز ہوئی تھیں
معاملہ جہاں پہ آ کے اٹک گیا وہ یہی تھا کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی کہ وقت پہ انتخابات ہوں، لیکن مختلف حلقے یہ بتاتے ہیں کہ نون لیگ کچھ شاید مؤخر بات لے کے جانے کی کوشش کر رہی تھی. ابھی یقین سے نہیں کہا جا سکتا، لیکن انتخابات تو آپ کو کروانے پڑیں گے. دیکھیں انتخابات آپ وقت پہ نہیں کروائیں گے تو پھر یہ بے یقینی میں کمی نہیں آئے گی بلکہ اس میں اضافہ ہوگا. اب اگلے دن میں سن رہا تھا راجہ ریاض صاحب، جن کی بہرحال لیڈر آف دی اپوزیشن کے طور پہ اتنی زیادہ کوئی یعنی حیثیت تو نہیں ہے، آپ جانتے ہی ہیں ان کا جو منصب ہے، جو مقام ہے، جو صورتحال ہے، لیکن وہ انہوں نے کچھ ایسا تاثر دیا کہ اگر یہ حکومت کی میعاد میں کوئی اضافہ کیا گیا یعنی ان کی ٹرم کو بڑھایا گیا تو وہ بھی اس کی حمایت کریں گے. لیکن راجہ ریاض صاحب تو بہرحال بطور لیڈر آف دی اپوزیشن بالکل ایک ٹوکن ان کی صورتحال ہے، اس سے بہتر تو نہیں ہے. الیکشنز میرے خیال میں ہو جائیں تو بہتر ہے. سب سے بہتر تو حل یہی ہے کہ الیکشنز آپ کروائیں تاکہ ایک حکومت ایسی آئے جو کہ 5 سال کا مینڈیٹ لے کے آئے. سرمایہ کاروں کو بھی پتا ہو. چلیں بخاری صاحب، بہت شکریہ وقت دینا.